اگر آپ کو انجینئر بنایا، اللہ نے اگر آپ کو وکیل بنایا، اللہ نے اگر آپ کو پروفیسر بنایا، تو آج میری اور آپ کی سوچ یہ بنا دی گئی کہ ان کی دنیا کامیاب ہو گئی۔ یہ پیغام ہمیں کس نے دیا؟ یہ پیغام دیا ہمیں غیروں نے۔ میرے رب نے یہ پیغام نہ دیا، تاجدار مدینہ نے ہمیں یہ پیغام نہ دیا۔ آج میرے اور آپ نے اندھے لوگوں کے پیچھے چلنا شروع کیا تو عیسائیت نے یہ ذہن بنایا، یہودیت نے یہ ذہن بنایا کہ دنیا بناؤ، اور دنیا بنانے کے لیے یہاں کی دولتیں، یہاں کی بلڈنگیں، یہاں کی ڈگریاں حاصل کرو۔ اگر یہ تمام تر چیزیں تمہیں حاصل ہو گئی تو سمجھو کہ تمہاری دنیا کامیاب ہو گئی۔ اگر یہ تمام تر چیزیں تمہیں حاصل نہ ہو سکی تو سمجھو کہ تمہاری دنیا ناکام ہو گئی۔ یہ پیغام دیا ہمیں غیروں نے، میرے رب نے یہ پیغام نہ دیا، تاجدار مدینہ نے ہمیں یہ پیغام نہ دیا۔ میرا رب قرآن کریم میں اعلان کرتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ کہ کامیابی کا مدار یہاں کی دولت پر نہیں ہے۔ اگر تمہاری عقلیں یہ کام کرتی ہے، اگر تمہاری سوچیں یہ کام کرتی ہے کہ کامیابی کا مدار یہاں کی دولت پر ہے، تو اٹھاؤ شداد کو، اللہ نے اسے ناکام کیا ہے۔ اٹھاؤ فرعون کو، اللہ نے اسے ناکام کیا ہے۔ اٹھاؤ قارون کو، اللہ نے اسے ناکام کیا ہے۔ میرا رب قرآن کریم میں اعلان کرتا ہے کامیابی کا مدار یہاں کی دولت پر نہیں، یہاں کی شہرت پر نہیں، یہاں کی بڑی بڑی بلڈنگوں پر نہیں، کامیابی کا مدار ہے اللہ کی رضامندی پر۔ اللہ اگر راضی ہے تو کامیابی ہے، اللہ اگر ناراض ہے تو ناکامیابی۔ کامیابی کا مدار اگر یہاں کی دولت پر ہوتا، یہاں کی شہرت پر ہوتا، تو میرے اور آپ کے، مجھے اور آپ کو پیدا کرنے والے کی قسم، میرے اور آپ کے سچے آقا تاجدار مدینہ امام الانبیاء کے گھر میں کبھی فاقہ نہ آتا۔ میں صرف ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کر کے اپنی جگہ لیتا ہوں۔ اگر کامیابی کا مدار یہاں کی دولت پر ہوتا تو میرے سچے آقا تاجدار مدینہ کے گھر میں کبھی فاقہ نہ آتا۔ اللہ جنت سے میوے اتارتا، شام کا کھانا الگ ہوتا، صبح کا کھانا الگ ہوتا، لیکن نہیں، میرے نبی کے گھر میں فاقہ آیا، اور حال وہ آیا کہ میرے نبی کوہ صفا پر کھڑے ہیں، جبریل کا آنا ہوا۔ جبریل نے کہا یا نبی السلام، سلام نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ جب میرے نبی کو جبریل نے رب کا پیغام پہنچایا تو میرے نبی نے جبریل کی طرف دیکھا، اپنی نگاہوں کو اٹھایا اور فرمایا او جبریل، تو رب کا پیغام لے کر آیا، لیکن تو نہیں جانتا آج 3 دن گزر گئے محمد کے پیٹ میں اور آل محمد کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی کھانے کا داخل نہ ہوا۔ جب میرے نبی نے شکوہ کیا جبریل سے تو آسمان گرجنے لگا، زور کی آوازیں نکلی، امام الانبیاء گھبرائے تو میرے نبی نے پوچھا او جبریل، یہ آسمان کا گرجنا کیسا، یہ زور کی آوازیں کیسی؟ تو جبریل نے فرمایا یا نبی اللہ، آسمان سے ایک فرشتہ زمین پر چلا آیا جو اس سے پہلے کبھی دنیا پر نہ آیا۔ ایک کشت لایا گیا، ریشمی رومال ڈالا گیا، اللہ نے جبریل کو متکلم بنایا۔ جبریل نے فرمایا یا نبی اللہ، یہ فرشتہ آپ کے سامنے دنیا کے تمام خزانوں کی چابیاں اس تشت میں رکھ کر لایا ہے۔ میرے رب نے فرمایا ہے یا جبریل جاؤ میرے نبی سے کہہ دو اگر میرا نبی چاہے تو اللہ ان پہاڑوں کو سونے کا بنا دے، اللہ چاندی کا بنا دے، اللہ ہیرے کا بنا دے، اور ہاں بنائے گا ہی نہیں بلکہ کائنات کا نبی جہاں جہاں بھی قدم رکھے گا پہاڑ آپ کی شان کو ظاہر کرنے کے لیے آپ کے ساتھ چلے گا۔ آپ صرف اتنا بتا دو کہ آپ کو بادشاہت والی نبوت چاہیے یا غلامیت والی نبوت چاہیے۔ تو میرے نبی نے جبریل کو دیکھا، نگاہیں جھکی ہوئی تھی، تو میرے نبی نے فرمایا جبریل کہہ دو میرے اللہ سے مجھے غلامیت والی نبوت چاہیے، بادشاہت والی نبوت نہیں چاہیے۔ تو میرے رب نے فرمایا او جبریل جاؤ میرے نبی سے کہہ دو کہ میں نے دنیا سے کہہ دیا ہے کہ تو میرے نیک بندوں پر سخت ہو جا، کڑوی ہو جا، تاکہ ان کو میری ملاقات کا شوق پیدا ہو، اور ہاں میں نے دنیا سے کہہ دیا ہے کہ تو میرے دشمنوں پر صاف ہو جا، مزین ہو جا، تاکہ ان کو میری ملاقات کا شوق پیدا نہ ہو۔ آقا جب آپ نے غلامیت کو پسند کیا ہے تو فاقہ آپ پر آئے گا،
آپ کے گھر میں آئے گا۔ اور ہاں فاقہ آپ پر آیا، آپ کے گھر میں آیا، امام الانبیاء پر آیا۔ تاجدار مدینہ نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں تشریف لے جا رہے تھے، ابھی پہلا قدم مسجد میں رکھا کہ کانوں میں حسن کے رونے کی آواز، حسین کے رونے کی آواز۔ میرے نبی نے اپنے قدم مبارک کو مسجد سے باہر نکالا اور فرمایا فاطمہ تو نے میرے حسن کو کیوں رلایا، حسین کو کیوں رلایا؟ تو فاطمہ دروازے کے قریب آئی اور فرمایا یا نبی اللہ ان کو دودھ نہ ملا۔ تو میرے نبی نے فرمایا لا میرے حسن کو باہر دے دے۔ حسن کو گود میں لیا، نگاہ نبوت چہرے پر ڈالی اور فرمایا حسن میں تجھے دودھ تو نہیں پلا سکتا، اس لیے کہ اگر تو فاقے سے ہے، تیری ماں فاقے سے ہے، تو تیرا نانا بھی 4 دن کے زیادہ کے فاقے سے ہے۔ میرے نبی نے اپنی زبان مبارک کو باہر نکالا، حسن کے منہ میں دیا، حسن نے چوسنا شروع کیا۔ اللہ نے دودھ نکالا یا اللہ نے شہد نکالا یہ تو رب جانتا ہے، یا حسن جانتا ہے۔ حسن کا چہرہ کھل اٹھا، فاطمہ سے فرمایا فاطمہ لے میرے حسن کو اندر لے لے، لا میرا حسین دے دے۔ حسین کو لیا، نگاہ نبوت چہرے پر ڈالی اور فرمایا حسین میں تجھے دودھ نہیں پلا سکتا، اس لیے کہ اگر تو فاقے سے ہے تو یہ تیرا نانا بھی 4 دن کے زیادہ کے فاقے سے ہے۔ میرے نبی نے اپنی زبان مبارک کو باہر نکالا، حسین کے منہ میں ڈالا، حسین نے چوسنا شروع کیا۔ اللہ نے کیا نکالا یہ تو رب جانتا ہے، لیکن حسین کا چہرہ کھل اٹھا، فرمایا لے میرے حسین کو بھی اندر لے لے۔ یہ میرے نبی کا گھرانہ ہے، اگر کامیابی کا مدار یہاں کی دولت پر ہوتا، یہاں کی شہرت پر ہوتا تو میرے نبی کے گھر میں کبھی فاقہ نہ آتا۔ میں چند اشعار پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ ایمان کی دولت کھو بیٹھے، اسلام کی عظمت بھول گئے، غیروں کے فسانے یاد رہے اور اپنی حقیقت بھول گئے۔ اخلاق کا شیشہ چور ہوا، انصاف دلوں سے دور ہوا، اللہ کا شکوہ یاد رہا اور اپنی شرارت بھول گئے۔ قرآن کے پارے پارے میں اللہ سے کرتے ہیں باتیں، میدان عمل سے دور ہوئے، قرآن کی تلاوت بھول گئے، میدان عمل سے دور ہوئے، دولت کے نشے میں چور ہوئے، اسلام مٹانا یاد رہا، باطل کو مٹانا بھول گئے، دولت کے پجاری بن بیٹھے، عہدوں کے پجاری بن بیٹھے، قارون کی پیروی کرنے لگے، آقا کی نصیحت بھول گئے، اسلام کے غازی بن نہ سکے، ہم دل سے نمازی بن نہ سکے، سکھلایا نبی نے جو پیار و وفا، وہ پیار و محبت بھول گئے، کیا کذب و زنا کیا بغض و دغا، ہر ایک ہمارا فعل برا، عزت کے لٹیرے بن بیٹھے، عزت کی حفاظت بھول گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔